نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق حز يدي سهل لنا أشكالنا. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جمعیت ٹی وی کا جو پروگرام یکم محرم الحرام سے شروع ہوا اور آج الحمدللہ 7 محرم الحرام ہے، یہ نشریات مرکزی جامع مسجد تبلیغ الاسلام بریڈ فورڈ سے براہ راست آپ تک پہنچ رہی ہیں. آپ احباب روزانہ اپنا وقت نکال کر ان نشریات کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں میسج کے ذریعے آگاہ بھی کرتے ہیں. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں جا کر ضرور سوال کریں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کل ٹمارو انشاءاللہ مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں جلوہ گر ہوں گے تو ہم آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھ سکیں اور انشاءاللہ ان سے ہم جواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین و سامعین، آج کا یہ پروگرام جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نئے مہمان ہوتے ہیں اور الحمدللہ سرپرستی فرمانے والی شخصیت جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جان نشین حضور عالمی مبلغ اسلام ہیں، حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت قادری نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ. میں نے آپ سے گزارش کی کہ آج آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے انشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز میں انگلش میں ہمارے ناظرین و سامعین کو انشاءاللہ مستفید فرمائیں گے. اور آج ہمارے مہمان قبلہ شاہ صاحب ہی ہیں اور ثناخوانی کے لیے آج میں نے مدعو کیا ہے جو کہ اسسٹنٹ ہے قبلہ شاہ صاحب کے، یہاں پر مدد کرتے رہتے ہیں تمام معاملات میں، محترم استاد توقیر محمود نوشاہی صاحب جو کہ ٹالر لین مسجد کے اندر تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں اور قبلہ پیر صاحب کے دیرینہ خادم ہیں. اور قبلہ پیر صاحب کی خصوصی نظر کرم ہے، ان پر نظر شفقت ہے کہ یہ نوجوان اسی ملک میں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حضور عالمی مبلغ اسلام کی بارگاہ میں یہ پہنچ جاتا ہے اور پھر حضور جب نگاہ شفقت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہوتا ہے، سرکار کی نگاہ شفقت ہوتی ہے کہ اب یہ جو توقیر محمود نوشاہی صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے انداز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اچھے خاصے محنت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اسی طرح سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ کے ساتھ جوڑے رکھے اور دین متین کی خدمت رب کائنات ان سے اسی طرح لیتا رہے. اور انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت پیش کریں گے. اس سے قبل چند آیات بینات تلاوت کلام الہی کی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا. اور پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا. مدینۃ المنورہ کے تذکرے کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عجز و انکسار کے جو ہیں وہ آنسو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم استاد توقیر محمود نوشائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، اللہ اللہ سبحان اللہ. زمن محلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن محلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن محلا نہیں ہوتا. زمین محلی نہیں ہوتی، زمن محلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن محلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ سنو لوگو. یہ جس من میں سما
جائے، یہ جس من میں سما جائے وہ من محلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، اللہ اللہ۔ زمن محلا نہیں ہوتا۔ گلوں کو چوم لیتی ہے سرنم شبنمی قطرے، اللہ گلوں کو چوم لیتی ہے سرنم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو، نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ۔ اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، اللہ اللہ۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، اللہ اللہ۔ پہن لے پیار جو ان کا بدن محلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سید نے کربلا میں ماشاءاللہ وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ اللہ اللہ۔ دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے
دیے سبحان ہیں، اللہ، واہ جی واہ۔ زینب کے باغ میں بھی، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی، زینب کے باغ میں بھی دو پھول مہک رہے ہیں، زینب نے وہ بھی دونوں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں استاد توقیر محمود نوشاہی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے بعد بارگاہ حسینی میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے۔ وہ کون سے وعدے تھے جو امام علی مقام نے مدینۃ المنورہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے تھے؟ تو دوستو، روایت میں آتا ہے کہ وہی وعدے تھے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو جماعت کرا رہے ہیں، نماز کی امامت ہو رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے ہیں اور امام علی مقام سیدنا امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ انور پر، آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام سوچتے ہیں نہ جانے سرکار نے سجدہ اتنا لمبا کیوں کر دیا، تو دیکھتے ہیں اتنے میں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر انور پر موجود ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اس کے اندر 72 تسبیحات ہو گئی، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو امام علی مقام نے بزم تصورات میں کہا کہ نانا حضور، آج آپ نے میری خاطر سجدہ لمبا کر دیا ہے، ایک دن آئے گا 72 تن اپنا سارا کنبہ آپ کی شریعت کے لیے، آپ کے دین کے لیے، کرب و بلا کی تپتی ریت پر جہاں پانی ہوگا، نہ کھانے کے لیے کچھ ہوگا، میں پیش کر کے یہ وعدہ پورا کر دوں گا۔ تو اسی لیے استاد توقیر صاحب یہ منقبت پیش کر رہے تھے کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، تو یہ وہ وعدے تھے۔ تو دوستان عزیز، معزز ناظرین کرام، آج 7 محرم الحرام ہے، آپ ذرا اپنی یادوں کو تقریباً 1400 سال کے قریب پیچھے لے جائیں اور تصوراتی دنیا میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ سن 61 ہجری 7 محرم الحرام کو خاندان اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا گیا۔ ظالموں نے پانی 7 محرم کو بند کیا اور امام علی مقام نے سیدنا عباس علمدار کو پانی کے لیے بھیجا۔ پہلے دن پانی تو لایا گیا، 30 جانثار آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس پانی کو ذخیرہ نہ کیا گیا خیموں میں، تو اگلے دن پانی ختم ہو گیا۔ تو دوستو، روایت میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ جو میرا خیمہ ہے اس کے اندر زمین کو ذرا کھودا جائے۔ تو مختصر سی تھوڑی سی زمین کو جب کھودا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چشمہ جاری کر دیا، لیکن رب کائنات کی یہ آزمائش تھی، کچھ ہی لمحات کے بعد وہ چشمہ بھی خشک ہو گیا۔ روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وقت کا بہت بڑا جنات کا سردار وہ بھی حاضر و عرض کرنے لگا، اگر آپ چاہیں تو یہ نہر فرات آپ کے قدموں میں آ جائے۔ سرکار نے فرمایا مجھے آپ کی کسی طرح کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آزمائش تھی دوستو، وہ طرح طرح کی اللہ رب العزت آزمائش لیتا ہے۔ تو امام علی مقام استقامت کے ساتھ وہاں پر ڈٹے رہے، جمے رہے، کھڑے رہے، اپنا سارا کنبہ پانی کے بغیر شہید کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی اصغر جن کی عمر روایت میں آتا ہے کہ 6 ماہ، امام علی مقام خود آگے لے کر بڑھتے ہیں کہ شاید ظالموں کو کوئی رحم آ جائے اور اس معصوم بچے کو دیکھ کر ہی کچھ پانی دے دیں، لیکن انہوں نے تیر تو چلا دیے لیکن پانی نہیں دیا۔ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا عمر بن سعد کو اور دیگر کو کہ آپ بالکل پانی کی ایک بوند بھی نہ دی جائے، چونکہ یہ جنگی حربے ہوتے ہیں، تاکہ پانی بند کر دیا جائے اور امام علی مقام مان جائیں گے کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ بات تو ہاتھ دینے کی تھی کہ بیعت جب کر لیں گے تو باقی معاملہ ہی نہیں تھا۔ لیکن دوستان عزیز، میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ امام علی مقام کے دوسرے بھائی آپ حضرت عباس علمدار کو دیکھیں۔
آپ حضرت جعفر کو دیکھیں، آپ حضرت عبداللہ کو دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت ابو بکر کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں کہ جن کے نام نامی بھی حضرت مولا علی نے حضرات صحابہ کرام کی محبت میں ان کے ناموں پر رکھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی مولا علی معاذ اللہ ان صحابہ کرام کے ساتھ کچھ معاملات تھے، تو اگر ایسا معاملہ ہوتا تو مولا علی اپنے شہزادوں کے نام حضرات صحابہ کرام کے نام پر رکھتے۔ تو یہ ایک محبت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار اور حضرات صحابہ کرام کس طرح آپس کے اندر ان کی محبتیں تھیں۔ تو انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ امام علی مقام نے فرمایا بھائیو، یزید صرف یہ چاہتا ہے کہ حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دے، میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، میں جنگ کر لوں گا، آپ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، آپ چلے جاؤ۔ تو عباس علمدار سے لے کر حضرت ابو بکر تک جتنے بھی شہزادے تھے سب امام علی مقام کے بھائی ہیں، کہتے ہیں بھائی جان ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ سالار قافلہ ہیں، آپ سے پہلے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ تو پھر آسمان نے بھی دیکھا، زمین کے جتنے ذرات تھے انہوں نے بھی دیکھا، کائنات کی جتنی اشیاء اور مخلوق تھی انہوں نے بھی دیکھا کہ امام علی مقام کے بھائیوں نے ان سے قبل اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تو دوستو آپ تصورات کی دنیا میں چلے جائیں کہ نہر فرات کا پانی جانور پی رہے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمیں روایات کے اندر یہ تمام جتنی بھی روایتیں ہیں یہ ملتی ہیں کہ امام علی مقام اور دیگر شہداء کرب و بلا پر پانی بھی بند کر دیا گیا، باقی بھی طرح طرح کے جو ہیں وہ مظالم ڈھائے گئے، لیکن آپ کی استقامت کے اندر، صبر کے اندر، شکر کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ یزید نے ظلم کیا، یزید مٹ گیا۔ امام علی مقام نے جتنے بھی ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن کائنات کے اندر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب آج امام علی مقام کا ہی تذکرہ خیر ہو رہا ہے، کائنات میں تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ نہ ماننے والے بھی تذکرہ خیر کر رہے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ استقامت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گڑتی عطا فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کے قرب کے اندر آپ نے جو اپنی زندگی کے لمحات بسر کیے، اب وقت نہیں ہے ان پر بھی ہم گفتگو عرض کر سکتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو آج سے قبل نہیں آیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ نواسہ شہید ہے، اس کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ اور پھر اس فرشتے نے کرب و بلا سے وہ مٹی میرے سامنے پیش کی گئی جس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تو دوستان عزیز، یہ ساری جتنی بھی معاملات ہیں یہ پہلے سے موجود تھے، حضور جانتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خبر تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ تھا، مولا علی شیر خدا کو اور دیگر کئی صحابہ کرام کو ان بات کی خبر تھی کہ امام علی مقام کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ اور ناظرین پھر بھی آپ دیکھیں کہ آج کائنات کے اندر جو لوگ امام علی مقام کے خلاف کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ہی ان کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اقتدار کی جنگ تھی، امام علی مقام نے معاذ اللہ اقتدار کے لیے مدینۃ المنورہ کو چھوڑا تھا، دو شہزادوں کی جنگ تھی، یزید کو بھی وہ شہزادہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ حالانکہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یزید کے بارے میں کافی روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ سن 60 ہجری کے اندر قریش کا ایک لڑکا جو کہ دنیا کے تمام جتنے بھی معاملات ہوں گے ان کو چھوڑ کر وہ عیاشی کی طرف چلا جائے گا، اور پھر اس وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کے ساتھ بڑا بڑا سلوک ہوگا، اور مطلع کیا گیا، بتایا گیا کہ آپ کو ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو دوستو انشاءاللہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد آسن شاہ صاحب شرافت قادری نوشائی، انشاءاللہ آپ کا خطاب ذیشان ہوگا۔ آپ کے خطاب سے قبل میں بارگاہ امام علی مقام میں انشاءاللہ نذرانہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، سر نیاز کٹانا حضور جانتے ہیں، سر نیاز کٹانا حضور جانتے ہیں، اور بتا رہی ہے ہمیں یہ زمین کرب و بلا، بتا رہی ہے ہمیں یہ زمین کرب و بلا، یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں، یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں، خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، اور اٹھا کے سر کو بتاتی ہے آج نیر فرات، اٹھا کے سر کو بتاتی ہے آج نیر فرات، نظام کفر دبانا حسین جانتے ہیں، خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، سر نیاز کٹانا حسین جانتے ہیں۔ دوستان عزیز، اب آپ کے سامنے جان نشین حضور عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت قادری نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرماتے ہیں۔ قبلہ سمرا صاحب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، اللہ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الضيم، ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the master and the sustainer of the universe. And may countless salutations and salawat
be upon his last and final messenger, the leader of all prophets, our master Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and thereafter my dearest viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sayyiduna Imam Hassan and Sayyiduna Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma, these grandsons were very dear to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam loved these grandsons a lot. It is reported that Hazrat Fadl radiyallahu ta'ala anha, she had a dream in which she dreamt that a part of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, a part of the body of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, had been put in her lap. So she went to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. She thought that this meant something that was not pleasant, but she informed Rasulullah sallallahu alayhi wasallam of the dream, and Prophet sallallahu alayhi wasallam said that this is a good dream, and that is that my daughter will be blessed with a child, and that son, that child will be given in your care, and you will bring him up. And when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was with Hazrat Salama radiallahu ta'ala anha, and it is said that the angel had come to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and informed him about the martyrdom of Hazrat Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was crying at that time, and she asked Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, what is it that is making you cry? Why is it that tears are flowing out of your eyes? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that an angel had come and informed me that my son, my grandson, will be martyred by my ummah. So when the time of the government of Yazid started, he wanted Imam Hussein to pledge allegiance to him, and therefore he made what was necessary according to him, and he tried to persuade Imam Hussein to pledge allegiance to him. In order to approve of his government, in order to validate his government, he wanted Imam Hussein to pledge allegiance to him. Hazrat Imam Hussein was in Medina at that time, and messengers started to come in. The governor conveyed the message of Yazid to Hazrat Imam Hussein, that this is a message that he wants you to pledge allegiance to him. But Hazrat Imam Hussein, how could have he validated the government of such a wretched person, and a Fasik Mu'lin as Yazid? So he refused, and he left from Madinatul Munawwara towards Mecca. And it was at this point that Kufans came to Hazrat Imam Hussein, sent letters to Hazrat Imam Hussein pledging allegiance to Imam Hussein, just as they had pledged their allegiance to his father Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhahul kareem. They sent messengers to Hazrat Imam Hussein pledging allegiance to him and inviting him to Kufa. But Hazrat Imam Hussein sent Hazrat Muslim bil Aqil in his stead to assess the situation in Kufa. He went there along with his two sons. In the beginning, the governor of Kufa was someone who was lenient and had love towards the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he did not inform Yazid of the activities of Hazrat Muslim bin Aqil. But some people
because there were people in Kufa who were also involved in the martyrdom of Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem. Those same wretched people with ill intentions, and their affiliation to Yazid was strong instead of the household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they sent messages to Yazid, and once he became aware of this, of the presence of Hazrat Muslim bil Aqil in Kufa, he replaced the governor of Kufa with Ibn Ziyad, and he conspired with governor who he was, the non-Muslim governor, or his person that who he was had that time to make mashwara with, and he said that appoint Ibn Ziyad as the governor, and he was known as a very oppressive person and a very wretched person himself. He did not care about anything. All he cared about was his own power and his own status. So he was appointed the governor of Kufa, and this was the point that even though 12,000 or more than 12,000 Kufans had pledged allegiance to Hazrat Muslim bin Aqil, he took over and he threatened them with life. He threatened them in all sorts of different manners, and then slowly people broke their allegiance with Hazrat Muslim bin Aqil. People started to turn away from Hazrat Muslim bin Aqil, and in the end what they did was they murdered Hazrat Muslim bin Aqil and his two sons. This news had reached Hazrat Imam Hussein, but he had received the pledges, he had received the letters of Kufans, and many people tried to stop Hazrat Imam Hussein from going to Kufa, such as it was Hazrat Abdullah bin Zubayr, Hazrat Abdullah bin Umar. When they were informed that Hazrat Imam Hussein intended to leave Makkah, to leave Hijaz and travel to Iraq, to travel to Kufa, they went to him. They said to him that these are the same people who murdered your father, Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem. These are the same people who wounded your brother, who injured your brother. So do not go there, as we fear that these people might do the same to you as well. But Hazrat Imam Hussein showed them the pledges, the oaths, the pledges of allegiance that he had received from the people of Kufa, and said that I am not going to accept, I am not going to validate the government of Yazid, and before he comes here, sacks the cities, the holy cities of Makkah and Medina, I do not want him to make I do not want him to spill my blood in the sacred lands, so that it becomes legitimized for him to spill my blood, to spill blood in the sacred lands. I do not want this to happen in the sacred lands. It is also said that Hazrat Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib radiyallahu ta'ala anh, he had sent a letter to Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anh, in which he also suggested to Hazrat Imam Hussein that do not go there. Those people are, their history is not that praiseworthy. What they did with the way they betrayed Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem, you should not go there. But Hazrat Imam Hussein, he says that I have had a dream in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had commanded me to carry out a task. He has commanded me to do something, and I am going to fulfill that task. There is nothing in this world that can stop me from fulfilling the commandment of my grandfather Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And I am not informing this commandment, I am not going to reveal this commandment that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has made to me, has commanded me to perform, to carry out, until I have done so. So Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anh, he went regardless of the
his companions telling him not to go. It is for the sanctity and to uphold the truth. So Hazrat Imam Hussain, along with some of his family members and other close companions, left towards Kufa. Yazid and Ibn Ziyad was informed of this movement of Hazrat Imam Hussain, that he had left the sacred blessed lands of Hijaz and he was traveling towards Kufa. Ibn Ziyad sent an army to confront Hazrat Imam Hussain, and they confronted him when he was near near Karbala. The first person to join, the first person to be martyred from the side of Hazrat Imam Hussain was Hazrat Hur. He was originally on the opposition side, but when the intention of the opposition was clear that they now intended to murder Hazrat Imam Hussain and those 71 companions of Hazrat Imam Hussain at Karbala, he knew that he had now a decision to make. This was a point that he had the fire of hell awaiting for him in one situation if he was involved in the murder of Hazrat Imam Hussain, or other, he has the gardens of paradise in front of him if he joins Hazrat Imam Hussain and is martyred from his side. Allah. And he joined Hazrat Imam Hussain. Subhanallah. And he asked Hazrat Imam Hussain that even though I was the person who was the first person who confronted you at this point, I want the first person from your side to enter into the battlefield. Allah. And it was Hazrat Hur radiallahu rahimahullah ta'ala who was martyred from the side of Hazrat Imam Hussain. The second person from the household of Rasulullah, the first person from the household of Rasulullah, the first person from the household of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was Hazrat Ali Akbar bin Hussain radiallahu ta'ala an. He was the son of Hazrat Imam Hussain, who was martyred first. Allah. And then was Qasim ibn Hassan radiallahu ta'ala an. Allah. He was the only son of Hazrat Imam Hassan, and they also laid down their lives for the deen of their grandfather, for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Now this tragedy of Karbala, it is not that it had not been informed of before, or it was a calamity that befell the household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam out of nowhere. But according to many narrations and many sayings of Hazrat Imam Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem, Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the whole story of the event of Karbala was foretold. Once it is said that Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem was walking near the plains of Karbala, and he stopped there. Allah. And he informed his companions that this is a place where my son Hussein will be martyred. This is a place where their tents will be put, where they will place their tents. This is the place where they will tie their horses. And this is a place where Hussein will be buried, he will be martyred by those wretched and oppressed people. The family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was aware of this test, but they did not utter a single word of displeasure in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. They did not ask Allah subhanahu wa ta'ala for this calamity to be lifted, but they were steadfast, they were patient in this test from Allah subhanahu wa ta'ala. And what they approved of here is
that when it comes that we, not everyone is able to stand up against oppressive regimes, oppressive rulers. As we can see what happened with the people of Kufa. They got a few, perhaps a scary letters, or a few words from Ibn Ziyad, and they just left Hazrat Imam Hussein, Hazrat Muslim bin Aqil and Hazrat Imam Hussein, broke their allegiance with Hazrat Imam Hussein. We see that there are individuals in this time and age as well, that they are scared. It's a very difficult task to stand up against oppressive rulers. Rasulullah said that when you see something, when you see evil, the best way to go against it is with the arm, with the sword, with power. This was the way Hazrat Imam Hussein went there. Now it is some people say that they say strange things about Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala an. And we see people cursing Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala an, saying all sorts of things about him. But we need to understand कि जिससे जंग करना थी अहले बैत को, उन्होंने जंग की। अल्लाह, उन्होंने अपनी जानों की भी परवाह नहीं की उससे जंग की। They sacrificed their lives. They did not give in to someone who was evil. They did. And then there is another person who Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala an pledges allegiance to. We need to understand there is a difference, a great amount of difference. And if we are true lovers of the household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we will also follow the way of the household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We will never go against those individuals whom the Ahlul Bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pledged allegiance to, and we will never accept those whom the Ahlul Bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fought. They never pledged their allegiance to. They even sacrificed their families, themselves laid down their own lives, but did not accept such oppressive and such immoral persons. Therefore, in order for us to be true lovers of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not only believe in the fairy tales that we hear from certain people who have overtaken the mihrab and mimbar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saying all sorts of mythological stories, and their self-proclaimed righteousness that they have now preached from the mihrab of mimbar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If we are honest in our love of ashab and Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we will follow the way, the practice of Ahlul Bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and honor those whom they honored, honor those who they loved, honor those who they did not rise up against, and also never ever approve of those people who they fought. Never ever approve of those people who they never gave into, who they never pledged their allegiance to. And this also applies that whenever there are people here, we witness these people are not holding on to the Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Those people who are not following those leaders, those scholars who have left the way of the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who's the self-proclaimed people who call themselves scholars, and then preach against the way of ashab and Ahlul Bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we must not give in to those into their hands as well, and follow the accurate methodology and the way of ashab and Ahlul Bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I pray Allah subhanahu wa ta'ala gives us the tawfiq and the ability to follow in the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the ashab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the Ahlul Bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरती के साथ हुज़ूर क़िबला साहब ने हमें इमाम अली मकाम सय्यदुश शुहदा सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का जो सफ़र
مدینۃ المنورہ سے شروع ہوا، مکہ المکرمہ، اور پھر وہاں سے چلتے چلتے کرب و بلا تک لے گئے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اپنی زندگی میں وہاں جانا بھی بیان فرمایا، انتہائی خوبصورت کلام کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جن سے اہل بیت اطہار نے صلح کی ہماری ان سے صلح ہے، جن سے جنگ کی ہماری ان سے جنگ ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، یہ نواسہ میری امت کے 2 فریقوں کے اندر صلح کرائے گا، تو وہ صلح الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر جن سے جنگ ہے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے تم لڑو گے ان کے ساتھ میں حالت جنگ میں ہوں، اور جن سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی ان سے صلح کرنے والا ہوں۔ تو یہی حضرت علامہ قبلہ صاحب نے ہماری سماعتوں کی نظر کیا۔ آخر میں یہ التجا کروں گا قبلہ صاحب سے، چونکہ ہمیں دیکھنے والے بے شمار آپ کے عاشقان جو ہیں وہ تقریباً گلاسگو سے، ہالینڈ سے، یہاں بریڈ فورڈ سے، پاکستان سے سماعت کرتے ہیں، جن میں ہماری بہنیں بھی شامل ہیں، وہ بھی دعا کے لیے درخواستیں کرتی رہتی ہیں۔ تو جناب سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جناب تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحسد وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هاديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. آمين. اللهم بارك لنا في رزقنا وفي أشغالنا وفي أمورنا وفي حياتنا وفي ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, we ask you to accept our congregation here tonight, and we seek your pleasure. We ask you to bless us with your mercies, bless our households with your mercies, and grant us the ability to follow on the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Ahlul Bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the way of Rasulullah and his Ahlul Bayt and his Ashab, so that we uphold their teachings, so that we uphold their ways and we follow in their footsteps. We ask you to make us steadfast on the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, we seek your mercy, we seek your rahmah. We ask you to grant protection to the Muslims wherever they reside. Grant freedom to the Muslims of Palestine. Grant freedom to the Muslims of Kashmir. Grant freedom to the Muslims of China. Grant freedom to the Muslims of Lebanon. Grant freedom to the Muslims of all those countries and places around the world where Muslims reside. Ya Allah, we seek you to make the future of Muslims better in all of the countries they live in. We ask you to bless us with rizq halal, with halal sustenance, with legitimate sustenance. We ask you to give us sustenance in abundance. You have blessed us with your countless mercies and bounties. Ya Allah, make us from amongst those who are grateful. Do not make us from amongst those who refute and reject your mercies, reject your bounties. Ya Allah, we ask you to bless us with your rahmat and mercies, and we seek your forgiveness. We repent for our mistakes and shortcomings. We ask you to protect us from committing sins and mistakes in the future. Ya Allah, accept our congregation here today and tonight, and also those events and congregations that are happening, that have happened already, and the few 3 or 4 events or programs that we will do in the near future as well. Wassalam ya Rabbal Alameen. We ask you to prolong the lives of our elders.
give them health, Ameen. and give them long life. Ameen. And grant us the ability to serve the deen, to serve your deens, to serve your messenger sallallahu alaihi wasallam in the best of our abilities under their shade. And we ask you to grant siha, to grant health to all of those people who are ill, who have fallen ill in the recent times, and who are bedridden. Ya Allah, grant them health. And we ask you to protect us from the disease that we are facing, the pandemic that we are facing in the current times. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاء اللہ، تمام ہی جتنے بھی ناظرین و سامعین سب کا بہت شکریہ. ہمارا پروگرام تھوڑا سا وقت کی اس میں تبدیلی آئی ہے، 7:15 سے 8:15 بجے ہوا کرے گا، چونکہ مغرب کی نماز تھوڑی پہلے ہو رہی ہے آج کل، اس وجہ سے. کل انشاءاللہ ہمارے خصوصی مہمان عالم اسلام کی بہت بڑی مایہ ناز شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب ہوں گے. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، تو کمنٹس کے اندر جا کر آپ ضرور اپنا سوال جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ہم تک پہنچے گا. کل انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے ہم اس سوال کو پیش کریں گے اور مفتی صاحب سے ان سوالات کے جوابات بھی حاصل کریں گے. تو ضرور کل انشاءاللہ 7:15 آپ تشریف لائیں. 7:15 تک یہ پروگرام ہوگا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ دنیا بھر سے شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. والسلام علیکم.